بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نحم کے اردو کے لیکچر نمبر 63 کا آغاز کریں گے۔ سبق ہم پڑھ رہے ہیں آرام و سکون، جو نثری اعتبار سے ایک ڈرامہ ہے اور اس کے ڈرامہ نگار ہیں امتیاز علی تاج۔ تو نکالتے ہیں صفحہ نمبر 75۔ سبق ہم نے شروع کیا تھا، اس سے پہلے کے 2 لیکچرز میں ہم مصنف کا تعارف اور تقریباً آدھا سبق پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم ابتدا کریں گے صفحہ نمبر 75 سے۔ 74 صفحے تک ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سبق جو ہے یہ ڈائلاگز یعنی مکالماتی انداز میں لکھا گیا ہے، اور صاحب خانہ جو بیمار ہیں وہ اور ان کی بیوی کے درمیان زیادہ تر ڈائلاگز ہو رہے ہیں، مکالمات ہو رہے ہیں، اور آگے پھر بیچ میں کچھ اور کردار جیسے ملازم یا ڈاکٹر وغیرہ کے بھی آ جاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ مریض جو صاحب خانہ ہیں ان کے کمرے میں شور مچا رہی ہیں، پھر مختلف آوازیں اور اس قسم کے بے سکونی اور بے آرامی کی وجہ سے صاحب خانہ کافی پریشان ہیں۔ اب دیکھیں صفحہ نمبر 75 پر بیوی کیا کہہ رہی ہے۔ تم نے اے ہے وہ کیوں، تم نے، یہ وہ گھنٹی کی بات ہو رہی ہے، گھنٹی ڈھونڈ رہے تھے نا اس سے پہلے وہ، کہ گھنٹی کہاں ہے، بلانے کی گھنٹی جو ہے بیل، وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ مریض کے سرہانے رکھ دوں تاکہ اگر ان کو آواز دینی ہو تو مجھے بلا لیا کرے گھنٹی بجا کر، کیونکہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھے، بیمار تھے۔ لیکن وہ گھنٹی کسی طور مل نہیں رہی تھی، اس پر بیگم جو ہے وہ بڑی ناراض ہو رہی ہیں۔ میاں، ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ وہ گھنٹی جو ہے وہ میں نے خود اٹھا کر رکھ دی تھی انگیٹھی پہ، صاحب بتاتے ہیں۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ کیوں، اے ہے یہاں پر حرف تعسف ہے، ٹھیک ہے نا، حرف تعسف، یہ اے ہے، ہائے ہائے، اوف، یہ جو افسوس کے موقع پر بولے جائیں حروف تعسف کہلاتے ہیں۔ تو بیگم صاحبہ جو ہے وہ ہائے ہائے اور ہے کر کے کہتی ہیں کہ تم نے گھنٹی اپنی جگہ سے کیوں ہلائی۔ تو صاحب بتاتے ہیں کہ وہ جو ان کا چھوٹا بچہ ہے وہ بار بار گھنٹی بجا رہا تھا اور اس سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، دم الجھنا، سانس بند ہونا یا گھبراہٹ ہونا، پریشان ہونا۔ للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی۔ للو ملازم ہے، وہ آتا ہے کہ کیا مجھے بلایا گیا ہے بیوی؟ کمبخت، اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ اب وہ نوکر کو بھی ڈانٹ رہی ہیں، ظاہر ہے باتونی خاتون ہیں اور بات بات پر وہ پریشان ہو رہی ہیں تو وہ نوکر کو بھی ڈانٹتی ہیں۔ للو، آپ نے ریٹھے کوٹنے کو کہا تھا، وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا۔ ریٹھے جڑی بوٹی ہے ایک جو مختلف کاموں میں یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حکیم وغیرہ یوز کرتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین جو ہیں بالوں کے لیے بھی، بالوں کو لمبا کرنے کے لیے بھی اس کو تیل وغیرہ میں ملا کر پیس کر جو ہے کسی زمانے میں لگاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ریٹھے جو ہے بیگم صاحبہ نے اس کو کہا تھا کہ جا کر سٹور سے، گودام یعنی سٹور، ٹھیک ہے، کہ وہ سٹور میں جا کر ریٹھے کوٹ لے، اس کو پیس لے، تو میں وہ کر رہا تھا۔ میاں ہوں کہ رہتا ہے، میاں اسی طرح، میاں یعنی شوہر صاحب، وہ جو ہیں اسی طرح پریشان ہیں اور اسی طرح درد سے کہ رہ رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بیوی، صبح سویرے کہا تھا کمبخت، تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ اب بیوی کو یاد آیا کہ اس نے تو صبح سویرے کہا تھا ملازم کو کہ وہ ریٹھے ڈھونڈ کے نکال دیں، لیکن ابھی تک اس کو نہیں ملے۔ اسے اس کی سستی پر اور مزید غصہ آ گیا۔ للو، جی مہلت بھی تو بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں ایک اکیلی جان ہوں، ایک ہی نوکر ہوں اس گھر میں، جب میں کام کرنے جاتا ہوں تو پیچھے سے آپ لوگوں میں سے کوئی ایک آواز دے دیتا ہے، اس طرح میں اپنا ایک کام بھی نہیں کر پاتا۔ مہلت یعنی ٹائم ملنا، وقت ملنا۔ بیوی، ہاں بڑا کام رہتا ہے نا بیچارے کو، سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ یہ سر کھجانا بھی محاورتاً یوز ہوا ہے، یہ بہت زیادہ مصروفیت کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اب وہ طنز کر رہی ہے کہ ہاں بیچارہ نوکر جو ہے اتنے کام کرتا ہے کہ اس کو تو سر کھجانے کی فرصت نہیں، بھاگ یہاں سے، نکل، جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ اب وہ پھر ڈانٹتی ہے، اس کو بھگا دیتی ہے وہاں سے اور کہتی ہے کہ جا کر دوبارہ ریٹھے ڈھونڈے۔ بیوی، تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں۔
नौकर से अपनी बातचीत करने के बाद वो दोबारा साहब की तरफ आती हैं और फिर उनको याद आता है, वही घंटी की बात दोबारा वहीं से शुरू करती हैं कि चलें मैं आपके सिरहाने यानी सर की तरफ ये घंटी रख देती हूँ ताकि आपको बुलाना हो तो उसे बजाएं। मियाँ कि रह कर कबाड़ बंद करती जाना। कबाड़ दरवाजे के पट को कहते हैं, दरवाज़ा का जो पट होता है ना, साइड्स, दो दरवाजे के दो साइड्स होते हैं ना, एक साइड का भी होता है बास दरवाजे, लेकिन ज़्यादातर दो साइड्स वाले होते हैं, तो उसको उसने मियाँ ने कहा कि दरवाज़ा यानी बंद करती हुई जाए वहाँ से, यानी कि वो तन्हा रहना चाहते हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, इसलिए बेजार हैं। बीवी पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा। मियाँ तंग आकर नहीं बाबा नहीं, अब वो तंग आ गए हैं, बेजार हो गए हैं। बीवी अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिख गए हैं। अब उनको याद आया कि उनको तो डॉक्टर के कहने के मुताबिक साहब की खुराक का बंदोबस्त भी करना है, तो उसने कहा कि मैं देखूं कि क्या क्या लिखा है उन्होंने परहेज़ के मुताबिक, ताकि वो बना लें। कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज़। अब वो कहती हैं कि वो कागज़ कहाँ गया जिस पर उन्होंने परहेज़ या दवा वगैरह लिखी थी। ए लो ये नीचे पड़ा हुआ है। अब वो कागज़ जो है बेध्यानी में नीचे गिर गया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसी को जो है वो फेंक दिया गया था, बजाय इसके कि उसको संभाला जाता। अभी कहीं कूड़े में चला जाता था। कूड़ा कचरे को कहते हैं, ठीक है, कि वो कचरे में अभी चला जाता, हालांकि ये तो इनकी अपनी नाअहली है ना, उन्हीं को चाहिए था कि संभालती, साहब तो बीमार थे। अब वो कहती हैं अच्छा तो क्या क्या लिखा है। मेल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, सागुदाने की खीर, यखनी, क्या तैयार करा दूँ इस वक्त के लिए। अब वो बताती हैं कि क्या क्या लिखा है। एक मेल्टेड मिल्क है, मेल्टेड मिल्क कहते हैं वो जो होती है ना, एक अनाज में से एक जो होता है, उसको जो है वो बॉईल किया जाता है दूध वगैरह में, तो मरीज़ को ये तक़वियत बख्शता है, अच्छा ताकत के लिए देते हैं। नारंगी का रस, नारंगी ऑरेंज को कहते हैं, उसका जूस। सागुदाने की खीर, सागुदाना भी छोटे छोटे दाने होते हैं जिससे खीर बनाई जाती है, छोटे बच्चों के लिए अक्सर बनाई जाती है, बूढ़ों के लिए या मरीज़ों के लिए बनाई जाती है, खीर की एक किस्म। यखनी यानी सूप। अब वो कहती है, पूछती है मियाँ से कि वो क्या खाना चाहते हैं, इनमें से कौन सी चीज़ इस वक्त के लिए, यानी इस वक्त उनको क्या खाने का दिल चाह रहा है। मियाँ जो जी चाहे, यानी कि जो तुम्हारा दिल आए, तो मेरी जान छोड़ो, जो जी चाहे बस वो बना के ले आओ, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। बीवी इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझको। अब देखें वो फिर पीछे पड़ गई, ठीक है। जो लोग बातूनी होते हैं ना, वो वैसे भी बात से बात निकालना जानते हैं। जो जिस खातून का यहाँ पे जिक्र हो रहा है तो उसका भी यही हाल है। अब उसको फिर शोहर को फिर उसने चैलेंज कर दिया कि मैं, आपका दिल का बात है ना, आपके क्या दिल चाह रहा है खाने को, मैंने तो नहीं खाना, आपने खाना है, यानी कि मुकम्मल तौर पे तुली हुई है शोहर को तंग करने के लिए। मियाँ सागुदाना बना देना थोड़ा सा। सागुदाना जो मैंने अभी आपको बताया ना, खीर होती है, ठीक है, दूध में डाल के जो है वो बनाते हैं। तो वो कहती मियाँ जो है वो जान छुड़ाने के लिए कि ये मेरी जान छोड़े जाए, जाकर कुछ बनाए तो मैं ज़रा आराम कर लूँ ना, तो वो कहते हैं कि जाओ जाकर मेरे लिए सागुदाना बना दो, ठीक है। अब देखें आगे क्या कहती है फिर। आगे जाएं सफ़र नंबर 76 पर। अब वो जो बताते हैं कि साबूदाना बना कर ले, तो बीवी क्या कहती हैं, बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, यखनी यानी सूप। अब वो इस पर भी एतराज़, पहले तो पूछा कि उनका जी चाहे वही बनाएंगी क्योंकि उन्होंने खाना है, लेकिन जब शोहर ने अपनी फरमाइश कर दी कि ये खाना है तो उस पर भी एतराज़ कर रही है बेगम साहिबा। चूज़े की यखनी बनवाई देती हूँ, चूज़ा यानी चिकन, ठीक है, कि वो कहती है कि उसका सूप बनवा देती हूँ। मुकव्वी चीज़ है, मुकव्वी ताकतवर, तक़वियत देने वाली, ठीक है, कि वो काफ़ी ताकतवर होती है, तो चले वो बना देती हूँ। मियाँ बनवा दो। वो बेचारा हथियार डाल देता है, कहता है कि बस वही बनवा दो, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से मेरी जान छोड़ो, जाओ। बीवी 2 कदम चलती है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूज़ा बाज़ार से मंगवाना होगा। इस लल्लू अल्लाह मारे को तो जानते हो, बाज़ार जाता है तो वहीं का हो रहता है। अब फिर वही बात, पहले साबूदाने की खीर उन्होंने मांगी तो इनको एतराज़ हुआ, फिर यखनी का इन्होंने खुद मशवरा दिया, साहब बेचारे मान गए, तो फिर उनको एतराज़ कि इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, बाज़ार से मंगवाना पड़ेगा चिकन, और फिर उसके लिए जब तैयारी होगी तो टाइम लगेगा। मियाँ वहीं का हो रहना, ये भी मुहावरा है, अच्छा, वहीं का हो रहना, यहीं के वो वहीं पे जाकर बैठ जाता है, ज़्यादा टाइम गुजारता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। मियाँ ऊँ हूँ, वो बेचारे हूँ हाँ और ऊँ हूँ और हाँ हाँ में
اکتفا کر رہے ہیں انہی باتوں پر، ٹھیک ہے، مختصر سے مختصر بات کرنا چاہتے ہیں. ان کے بیماری کی وجہ سے کافی ان کو نقاہت محسوس ہو رہی ہے. بیوی: تو پھر یوں کرتی ہوں، صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے. ابھی وہ انہوں نے بات شروع کی نہیں ہوتی کہ ایک اور آواز کیا ہوتا ہے. صحن یعنی جو ان کے گھر کا آنگن تھا اس میں کیا تھا؟ بچہ کیا ہے؟ پٹ پٹ. پٹ پٹ یہاں پہ کون سا اسم ہے؟ آواز کا ہے نا. آواز کے لیے اس میں صوت یوز ہوتا ہے. صوت کہتے ہیں عربی میں آواز کو. تو یہ اس میں صوت یہاں پر یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے گاڑی کی آواز کے لیے. وہ جو بچے لکڑی والی گاڑی چلا کر چلتے بھی جاتے ہیں اور وہ گاڑی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے نا، ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے ہاتھ سے، ہینڈل سے، تو وہ جو آواز نکلتی ہے اس سے، اس کو لکھا گیا ہے یہاں پر پٹ پٹ. میاں: ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی. اب وہ اور چلائے، ان کو اور غصہ آیا کہ ایک تو شور پہلے ہی بیوی جو ہے آرام نہیں کرنے دے رہی، اوپر سے یہ شور. بیوی: ننھا ہے آپ کا، یعنی کہ آپ کا لاڈلا ہے، آپ کا پیارا ہے. ننھا ویسے کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، بہت چھوٹا. عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا. کس روز؟ عید کے روز، ٹھیک ہے. میلے بچے جاتے ہیں نا عید کے دن، تو وہ عید کے دن جب یہ میلے میں گیا تھا تو وہیں سے یہ گاڑی، جس کی بڑی خراب آواز تھی، جس کی بڑی تیز آواز تھی، جو صاحب کو بہت بری لگ رہی تھی، یہ گاڑی بھی وہاں سے لایا تھا. نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے، نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے. یعنی کہ بیوی خود بھی اس کھلونے سے نالاں ہیں، کیونکہ یہ شور بہت مچا رہے ہیں نا یہ کھلونا، یہ گاڑی. تو وہ کہتی ہے کہ یہ نہ یہ خود ٹوٹتی ہے، نہ اس بچے کا دل اس سے بھرتا ہے کہ بس کھیل کھیل کے دل بھر جائے اور کہیں پھینک دے. لیکن نہیں، نہ وہ اس کی جان چھوڑتا ہے اور نہ یہ کھلونا جو ہے یہ ٹوٹتا ہے. ارے میں نے کہا ننھے، نہیں مانے گا نامراد. نامراد یعنی بدبخت. اب وہ بیٹے کو بھی سنا رہی ہیں، ڈانٹ رہی ہیں. چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو. پٹ پٹ وہی اس میں صوت. جب دیکھو لیے پھر رہا ہے، کہ جب بھی دیکھو اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہو، یہی گاڑی لے کر چلا رہے ہوتے ہو. صاحبزادے کا دل کسی طرح سیر ہونے ہی میں نہیں آتا. صاحبزادہ بیٹے کو کہتے ہیں. یہاں پر وہ کہتی ہیں کہ کسی طرح اس کا دل ہی نہیں بھرتا. دل سیر ہونا یعنی طبیعت سیر ہونا، دل سیر ہونا یعنی پوری طرح سے دل بھر جانا. چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو. کس کو؟ گاڑی کو. لکڑی کی تھی نا، تو اس نے کہا کہ اس سے اچھا ہے جب یہ نہیں چھوڑے گا اور اسی طرح شور مچاتا رہے گا اس گاڑی سے، تو میں اس گاڑی کو ایک دن چولہے میں ڈال دوں گی تاکہ یہ ختم ہو جائے، جل جائے. اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں. اب خیال تو ان کو آنا چاہیے نا بچے، ٹھیک ہے، خیال ان کو آنا چاہیے، لیکن خیال وہ کہتی ہیں کہ اس بچے کو، اب بچے کو کیا پتا کہ ابا بیمار ہیں، مجھے شور کرنا ہے نہیں کرنا. جب اتنا چھوٹا بچہ ہے جو گاڑی سے کھیل رہا ہے تو ظاہر ہے اب اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے. یہ تو ماں کو خیال ہونا چاہیے. شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے، یعنی وہ گھبراہٹ ہوتی ہے. ماں چاہتی ہیں کہ ہر طرف خاموشی ہو، لیکن خود خاموشی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایسا ہی ہے نا بچے. یہ اصل میں ہمارے گھروں کی طرف یہاں پہ مصنف نے اشارہ بھی کیا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہم گھروں میں دوسروں کے آرام کا خیال کیے بغیر بہت شور مچاتے ہیں ادھر ادھر. یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، محلے میں کوئی بیمار ہے. بعض لوگ بہت تیز آواز میں میوزک، گانے وغیرہ سنتے ہیں، یا کسی گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو ہم خوب ہنگامے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس کہ ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہے جن کو یہ برا لگ سکتا ہے، یا کسی بچے کا ایگزام چل رہا ہے، کسی بڑے کا ایگزام چل رہا ہے، کسی کو اپنا آفس ورک کرنا ہے، تو مطلب یہاں پہ دیکھیں حقوق العباد، جس طرح ہم نے حج اکبر میں پڑھا تھا نا حقوق العباد، اسی طرح نسوخ کا خواب میں بھی حقوق العباد. اور اب اس میں بھی دیکھیں ایک سبق ہمیں بہت اہم یہ مل رہا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. صاحب خانہ حالانکہ گھر کے فرد ہیں بلکہ سربراہ ہیں، اس کے باوجود ان کے آرام کا خیال نہیں رکھا جا رہا، ٹھیک ہے. تو گھر کا ماحول، خواتین اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. خواتین کے ساتھ ساتھ آپ بچے بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کی کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی، ٹھیک ہے. یہاں تک رہنے دیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں یہیں سے سٹارٹ لیں گے.